بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں مسجد سہلہ میں۔ میں کوشش کروں گا کہ بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو مسجد سہلہ کی تھوڑی سی ہسٹری اور جو اس میں مقدس مقامات ہیں ان میں سے بعض کی زیارت کرواؤں۔ سب سے پہلے تو چونکہ اس مسجد کی ایک عظیم نسبت حضرت حجت کے ساتھ ہے، بعد از ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس مسجد کو اپنا گھر بنائیں گے۔ سامنے ابھی اندرون مسجد جو آپ کو یہ محراب نظر آ رہا ہے، یہ سامنے جو محراب ہے یہ مقام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ یہ آپ کو جو ایک محراب نظر آ رہا ہے یہ مقام امام صادق ہے۔ پھر اسی مقام امام صادق کے پیچھے جو دروازہ ہے وہاں سے جب انٹر ہوتے ہیں تو مقام امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ مسجد سہلہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب انبیاء کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی اٹھائی تو مسجد سہلہ سے اٹھائی، اور مولا فرماتے ہیں مسجد سہلہ میں ایک ایسا پتھر ہے، ایک ایسی چٹان ہے جس پہ 1,24,000 انبیاء کی تصویریں موجود ہیں۔ اللہ نے جتنے نبی مبعوث کیے ان سب انبیاء کی تصویریں ایک پتھر پہ ہیں، اور وہ پتھر اس مسجد میں مسجد سہلہ میں دفن ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد جب سرکار حجت کا ظہور ہوگا تو امام زمان وہ پتھر ظاہر کریں گے اور ہم سب کو زیارت کروائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ تمام انبیاء نے اس مسجد مقدس میں نماز پڑھی، اور اب میں انشاءاللہ دعا گو ہوں جتنے مومنین آپ جو دعائیں ارسال کر رہے ہیں، پروردگار سرکار حجت کا صدقہ آپ کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام انبیاء نے اس مسجد میں نماز پڑھی، ان میں سے بعض انبیاء کے مخصوص معین مقام بنائے گئے ہیں، جیسے شیخ الانبیاء ابو الانبیاء جناب ابراہیم کا مقام، یہ آپ کو کارنر میں نظر آ رہا ہوگا، مقام النبی اللہ ابراہیم۔ یہاں پہ حضرت اور جناب ابراہیم جو عمالقہ سے جنگ کے لیے گئے تھے وہ بھی یہاں سے گئے تھے، مسجد سہلہ سے۔ اس کارنر میں جناب ابراہیم کا مقام ہے، اور یہ جو اس سائیڈ والا کونا ہے وہاں پہ جناب ادریس کا مقام ہے، اس والے کونے میں حضرت خضر کا مقام ہے، اور یہ جو کونا یہ آپ کو اوپر بورڈ لگا نظر آ رہا ہوگا، مقام الانبیاء والصالحین۔ یہ تمام انبیاء سے مخصوص ایک مقام بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ درمیان میں جو محراب ہے یہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی، اندر مقام امام زمان، اور ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ پہ اندر زری ہے وہ ہے مقام امام زین العابدین علیہ السلام۔ ایک مختصر واقعہ اور اس کے بعد بڑھیں گے آپ کی دعاؤں کی طرف، اور مل کر دعا کریں گے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب کوفہ آئے تو امام علیہ السلام نے اپنے کچھ اصحاب سے پوچھا آپ ساتھ ساتھ زیارت بھی کرتے رہیں مسجد مقدس سے سہلہ کی، اپنی دعائیں سرکار حجت کی بارگاہ میں ارسال کرتے رہیں، مولا کو سلام بھی پیش کرتے رہیں، اور ساتھ یہ مختصر واقعہ اور اسی بھی آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کچھ اصحاب سے پوچھا کہ مجھے میرے چچا زید کے بارے میں خبر دو، چونکہ زندگی کے آخری ایام انہوں نے یہاں کوفہ میں گزارے، تو ان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو اصحاب نے بتایا، مولا کسی نے جو مولا کے صحابی تھے ان میں سے کسی نے کہا مولا کہ آخری ایام تھے، نماز ظہرین کا وقت تھا، ہم کوفہ میں موجود تھے، ہم نے چاہا کہ ہم جا کر مسجد سہلہ میں نماز پڑھیں، تو جناب زید کو کوئی ایسا ضروری کام پڑ گیا کہ وہ مسجد سہلہ میں جا کر نماز نہ پڑھ سکے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا باخدا اگر میرے چچا زید مسجد سہلہ میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تو پروردگار ان کی زندگی میں 2 سال کا اضافہ کر دیتا۔ معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں جو کوئی مومن مسجد سہلہ میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اس کی زندگی میں 2 سال کا اضافہ کر دے گا۔ میں آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں پروردگار بحق سرکار حجت آپ سب کو جلد اس عظیم مقدس بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں عموماً کسی مسجد میں دخول کے لیے اذن دخول ہمیں نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن یہ واحد مسجد ہے جس میں دخول کے وقت ہمیں اذن دخول پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف مسجد نہیں، یہ انبیاء کا گھر رہ چکا ہے۔ سامنے کونے میں وہ مقام ہے جہاں پہ بیٹھ کے حضرت ادریس کپڑے سلائی کیا کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ادریس کپڑے سلائی کرتے تھے، ان کا گھر مسجد سہلہ میں تھا، اور وہاں جہاں ابھی مقام ادریس ہے وہاں وہ ان کا گھر تھا اور وہ کپڑے سلائی کرتے تھے یہاں پہ۔
تو یہ صرف مسجد نہیں، انبیاء کا گھر ہے، اور انشاءاللہ بعد الظہور امام زمان کا گھر ہوگا۔ شہر مقدس سے کوفہ میں واقع ہے یہ مسجد۔ جو مومنین آ چکے ہیں، زیارت کر چکے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں۔ جو نہیں آئے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ عظیم میرے امام کا نور محل پروردگار آپ کو جلد دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور باخدا سامنے مقام امام زمانہ ہے۔ میں مولا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مولا مجھے دیکھ رہے ہیں، میں مولا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے یہ ایک فقرہ کہنا چاہوں گا، اور یہ فقرہ صرف وہ سمجھیں گے جو اس مسجد کی زیارت کے لیے آ چکے ہیں۔ باقیوں کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں کہ مولا آپ کو جلد اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجدیں ویسے تو ساری اللہ کا گھر ہے، لیکن جو سکون، جو روحانیت، جو راحت روحانی طور پہ آپ کو مسجد سہلہ میں نصیب ہوتی ہے، شاید ہی کسی مسجد میں آپ کو ملے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک عزیز، ان سے میں نماز سے فارغ ہوا تو ان کی کال آئی، تو پیچھے سے ابھی صلوات پڑھی جا رہی تھی نماز باجماعت کے بعد، تو انہوں نے پوچھا، تو میں نے بتایا کہ میں مسجد سہلہ میں ہوں، تو فوراً رونے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں جب بھی مسجد سہلہ میں گیا میں کھو جاتا ہوں اپنے آپ میں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں پہ ہوں، اور میں وہاں اپنے امام کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو بھی ایسی معرفت نصیب فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ چونکہ امام زمان کا گھر ہے اور شب بدھ اس مسجد میں مخصوص جو ہے وہ امام زمان کے ساتھ ہے شب بدھ۔ ہمارے جو بزرگ علماء گزرے ہیں، جب ان کو کوئی مشکل مسئلہ پیش ہوتا تھا تو وہ 40 شب بدھ امام زمان سے توسل کرتے تھے مسجد سہلہ میں، اور تاریخ کے ابواب جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات سے کہ جن مومنین نے 40 شب بدھ امام زمان سے توسل کیا مسجد سہلہ میں، اور پروردگار نے ان کی حاجات اپنی بارگاہ میں امام زمان کے صدقے قبول کی۔ میں دعا گو ہوں پروردگار یوسف زہرا کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم جلد خاندان تطہیر کو یہاں پہ آباد دیکھیں، اور جلد وہ وقت ہے کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ سامنے مسجد کوفہ ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو سامنے مسجد کوفہ نظر آتی ہے یہاں سے، تو جلد وہ وقت ہمیں دیکھنے کو ملے کہ ہم اب سرکار حجت کی اقتداء میں مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے ہوں۔ زوار ملک مستجاب، انشاءاللہ دعا گو سیدہ وارثہ سعدیہ مرتضیٰ، اور جتنے مومنین آپ دیکھ رہے تھے، آپ سب کے لیے سرکار حجت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، آپ سب کو جلد اپنی زیارت نصیب فرمائیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج واکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم۔ سب سے زیادہ دعا جو ہے وہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرو، کیونکہ تمہارے تمام دکھوں کا مداوع، تمہاری ساری تکلیفوں کا حل، تمہاری تمام پریشانیوں کے دور کرنے کا واحد حل جو ہے وہ امام زمان کا ظہور ہے۔ آپ جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا معز المؤمنین المستضعفین، اے ضعیف کمزور مومنین کو عزت بخشنے والے آپ پہ میرا سلام۔ السلام علیکہ یا مذل الکافرین المنافقین منافقین و کافرین کو ذلیل کرنے والے آپ پہ میرا سلام۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الطالب بزحول الانبیاء، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین۔ سعدیہ مرتضیٰ بہن، میرے مولا امام زمان آپ کا سلام قبول فرمائیں، سرکار جلد آپ کو اس مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آپ جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ نادر علی بھائی، امام زمان آپ، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار یوسف زہرا کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ میرے مولا آپ کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ یوسف زہرا آپ سب کو جلد زیارت کربلا نصیب فرمائے، اور پروردگار یوسف زہرا کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے، ہم امام کے رخ انور کی زیارت کریں۔
نذیر کاظمی، تسکین کاظمی، حسن کاظمی، زینب کاظمی، سب کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ قرۃ شاہ میرے مولا امام زمان آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے میری بہن اظہر شاہ جی، انشاءاللہ میرے مولا آپ کو جلد اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ عامر عباس مولا علی السلام مدد جی، انشاءاللہ عامر بھائی انشاءاللہ دعا گو۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیک یا امام زمان سمیہ شجانی، میرے مولا سلام قبول فرمائے۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا بقیت اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ علی عبادہ۔ جی اظہر بھائی، میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، امام زمان آپ کی حاجات قبول فرمائے، مولا آپ کی عقیدت معرفت میں اضافہ فرمائے، مولا مادی و معنوی تمام مشکلات دور فرمائے، مولا مادی و معنوی رزق وسیع تر عطا فرمائے، مولا آپ کو رزق معرفت عطا فرمائے۔ ساجد حسین بھائی مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے جرم قیدوں کا صدقہ تمام بے جرم اسیروں کو جلد رہائی کی خبر دے۔ سعدیہ مرتضیٰ مولا اپنی معرفت عطا فرمائے، آمین آمین، بہت بڑی دعا ہے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ مولا ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ یاسمین الوی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں آپ تمام مومنین کی نیابت میں نائب زیارت اور آپ سب کے لیے دعا گو۔ والسلام یا علی علیہ السلام۔